اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن صحابہ سے پوچھا، یہ بتاؤ کلاش کون ہے، مفلس کون ہے، غریب کون ہے، کون بندہ مفلس ہے، کون بندہ تباہ ہے، کون بندہ کلاش ہے، کون بندہ برباد ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس پیسے نہ ہو، جس کے پاس دولت نہ ہو، جس کے پاس مال پانی نہ ہو۔ تو اللہ کے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، جس کے پاس دولت نہیں ہے وہ مفلس نہیں ہے، جس کے پاس مال نہیں ہے وہ مفلس نہیں ہے، بلکہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ مفلس کون ہے۔ اب اللہ کے حبیب جنہوں نے غیب کی خبریں ہمیں عطا فرمائی ہے، جو غیب دا نبی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو زمین پہ بیٹھ کر لوح محفوظ کو دیکھتے ہیں، جن کی نگاہوں سے خدا کی ذات نہیں چھپی، وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو اللہ نے اپنے خزانوں کا مالک بنایا، جن کو اللہ نے جنت کا مالک بنایا، جن کی محبت جان ایمان ہے، جن کی محبت سفینہ نجات ہے، جن کی اتباع اللہ کا محبوب بندہ بننے کا ذریعہ ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ سنو سنو، مفلس کون ہے، کلاش کون ہے، غریب کون ہے، کون بندہ تباہ و برباد ہے، اس کا پتہ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اس کے بعد میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، اور قیامت کے دن ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا، ایک بندہ رب کی بارگاہ میں لایا جائے گا، اور اس کے پاس پہاڑوں جیسی نیکیاں ہوگی، یعنی اس کے پاس نیکیاں اتنی ہوگی کہ اس کی نیکیوں کو دیکھ کر کے اس کا دل چوڑا ہو رہا ہوگا، اس کا دل بڑا ہو رہا ہوگا، اس کا سینہ چوڑا ہو رہا ہوگا، وہ خوش ہو رہا ہوگا کہ میں نے دنیا میں کوئی نیکی نہیں چھوڑی، میں نے ساری نیکیاں کی ہے۔ اور جب وہ اپنی نیکیوں کو دیکھ کر کے خوش ہو رہا ہوگا، اور وہ ابھی توقع کرے گا، وہ امید کرے گا کہ بس میں ابھی تھوڑی دیر کے اندر جنت میں چلا جاؤں گا کیونکہ میرے پاس نیکیاں بہت ہے، ابھی وہ بندہ راہ جنت کا مسافر بننے والا ہی ہوگا کہ میرے کریم آقا بندہ نواز بندہ پرور آقا نے ارشاد فرمایا، ابھی وہ جنت کی طرف جانے کا قصد ہی کر رہا ہوگا، یا وہ جنت کے لیے قدم بڑھا ہی رہا ہوگا، ابھی وہ تھوڑی دیر میں جنت میں داخلے کی تمنا ہی کر رہا ہوگا۔ ایسے میں ایک طرف سے صدا آئے گی، انصاف انصاف انصاف، اور اس کے بعد جو ہے رب تبارک و تعالی اس بندے کو روک دے گا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حدیث کو اپنے الفاظ کے جامع میں عرض کر رہا ہوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اس بندے کو روک دیا جائے گا۔ اب یہاں سب لوگ دل کے کانوں سے سنیں، بہت توجہ کے ساتھ سنیں۔ ہم سی سمجھتے ہیں کہ نیکیاں کرو اور سیدھے جنت میں چلے جاؤ، لیکن دیکھو یہ قیامت کا منظر ہے، یہ آخرت کا منظر ہے، اللہ اکبر، میدان محشر کی کیفیت ہے۔ اللہ اللہ، جس کے پاس پہاڑوں جیسی نیکیاں ہیں، ایسا نہیں کہ اس نے نیکی نہیں کی، اس نے نیکیاں کی ہے، اور اس نے بہت نیکیاں کی ہے، بلکہ میرے آقا فرماتے ہیں اس کے پاس پہاڑوں جیسی نیکیاں ہیں، لیکن اس کو روک دیا جائے گا اس لیے کہ کوئی بندہ انصاف کا تقاضا کر رہا ہوگا۔ ایسے میں اس بندے کو جب روکا جائے گا تو آنے والا آ کر کہے گا، مولا یہ میرا رشتہ دار تھا، میری اس کے ساتھ رشتہ داری تھی، اور اس نے میرا دل دکھایا تھا، یا اس نے میرا حق لے کر کے ادا نہیں کیا تھا، یا اس نے میرا قرضہ لے کر کے ادا نہیں کیا تھا، یا اس نے میرے حقوق میں کوتاہی کی تھی۔ کوئی پڑوسی آ کر کہے گا، مولا یہ میرا پڑوسی تھا، اس نے مجھے بہت ستایا تھا۔ کوئی بیٹا آ کر کہے گا، یہ میرا باپ تھا، اس نے حق ادا نہیں کیا تھا۔ بیوی آ کر کے کہے گی، یہ میرا شوہر تھا، لیکن اس نے میرا حق ادا نہیں کیا تھا۔ یعنی کہ اس بندے کے متعلق اللہ کی عدالت میں سب لوگ مقدمہ دائر کریں گے۔ اب چونکہ وہاں لوگوں کے پاس پیسے تو نہیں ہوں گے، وہاں تو لوگوں کے پاس صرف نیکیاں ہوگی، وہاں لوگوں کے پاس اعمال ہوں گے، تو اللہ پاک فرمائے گا تم کیا چاہتے ہو؟ پڑوسی کہے گا، مولا اس نے مجھے بہت ستایا تھا، اللہ اس کی نیکیاں اس کو دے دے گا۔ اس کے بعد بیوی کہے گی، اس نے میرا حق ادا نہیں کیا تھا، اللہ اس کی نیکیاں اس کی بیوی کو دے گا۔ اس کے بعد اس کی نیکیاں اس کے بچوں کو دی جائے گی، اس کی نیکیاں اس کے بھائیوں کو دی جائے گی۔ ساری نیکیاں جب تقسیم ہو جائے گی، لیکن ابھی بھی
حقدار باقی ہوں گے, ابھی بھی لوگوں کے حقوق اس پر باقی ہوں گے, تو اس وقت اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر لوگ کہیں گے مولا ہمارا کیا؟ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا اب تم کیا چاہتے ہو؟ اس کی جو ساری نیکیاں تھی وہ تو تقسیم ہو چکی ہے, اب اس کے پاس کچھ بچا نہیں ہے. تو اس وقت لوگ کہیں گے مولا ہمارے گناہ اس کے سر ڈال دیے جائیں اور ہمیں جو ہے وہ صاف چھوڑ دیا جائے, ہمیں معاف کر دیا جائے. ہمارے گناہ چونکہ اس نے ہمیں ستایا, ہمارا دل دکھایا, ہمیں پریشان کیا, ہمیں تکلیف پہنچائی, اس لیے مولا ہمارے گناہ اس کے سر ڈال دیے جائیں اور ہمارے نامہ اعمال سے وہ گناہ مٹا دیے جائیں. کریم آقا ارشاد فرماتے ہیں پھر ان کے گناہوں کا بوجھ اس بندے کے سر پہ ڈال دیا جائے گا. اللہ اکبر. میرے آقا فرماتے ہیں اب اس کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں بچے گی, اب اس کے نامہ اعمال میں کوئی خیر نہیں ہوگا. تو اس وقت فرشتے اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے کر کے جائیں گے. میرے آقا نے فرمایا کلاش وہ ہے, اصل مفلس وہ ہے, اتنی نیکیاں کر کے گیا لیکن چونکہ اللہ کے بندوں کے حقوق اس نے ادا نہیں کیے, اس نے اللہ کے بندوں کی حق تلفی کی, اس لیے نیکیاں کرنے کے بعد بھی اس کا ٹھکانہ جہنم ہوا. اب تھوڑا سا اس حدیث پاک کے آئینے میں ہم اپنے چہرے کو دیکھیں کہ ہم اللہ کے بندوں کے حق ادا کرتے ہیں. ہماری صبح تو اس حالت میں ہوتی ہے کہ ہم پڑوسیوں کو ستاتے ہیں, تکلیف پہنچاتے ہیں. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اچھے پڑوسی بنو, اچھے پڑوسی بنو اور پڑوسی کے ساتھ اس نے سلوک کرو.